اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کا مقدس دینی ادب بنیادی طور پر دو کتابوں پر مشتمل ہے، عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور تالمود، جبکہ عیسائیوں کی موجودہ بائبل جو ہمیں آج دستیاب ہے وہ دو عہد ناموں پر مشتمل ہے، یعنی عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ۔ گویا حضرت مسیح کی بشارتوں یعنی ان کی آمد سے متعلق پیش گوئیوں کے لیے عیسائی عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو بھی بائبل یا انجیل میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پوری بائبل، پوری انجیل میں لفظ انجیل یا بائبل استعمال نہیں ہوا، اور پہلی بار یہ لفظ غالباً 9ویں صدی عیسوی میں سامنے آیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بہت سے حضرات غلطی سے عہد نامہ قدیم یا اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو توریت کہہ دیتے ہیں، جبکہ توریت عہد نامہ قدیم کی پہلی 5 کتابوں جنہیں خمسہ موسی بھی کہا جاتا ہے صرف وہ ہے۔ ان کے علاوہ عہد نامہ قدیم میں مزید 34 کتابیں ہیں، اور یہ عہد نامہ قدیم جو کہ یہودیوں کا مقدس صحیفہ ہے، عیسائیوں میں بھی مقدس تصور ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا عیسائیوں کے پاس ایک علیحدہ عہد نامہ جدید یا نیو ٹیسٹیمنٹ بھی موجود۔ توریت جس کو شریعت یا قانون بھی کہتے ہیں، اس میں 5 کتابیں، پیدائش جینیسس جو کہ غالباً 8ویں صدی قبل مسیح میں سامنے آئی، اور اس میں ابتدائی تاریخ اسرائیلیات بشمول تخلیق کائنات، تخلیق آدم اور کئی انبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے ہیں، یہ سب موجود ہے۔ دوسری کتاب توریت میں خروج یا ایکسوڈس کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے مصر سے سفر اور پھر ان کے صحرائے سینا میں بھٹکنے اور پھر شریعت عطا کیے جانے کا ذکر، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام شرعی یا 10 کمانڈمنٹس کا بھی ذکر۔ تیسری کتاب توریت کی ایویڈیکس یا احبار کہلاتی ہے، اور جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لادی کے فقہی معاملات کی تشریح ہے، جبکہ چوتھی کتاب نمبرز یا گنتی یا اعداد کہلاتی ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کے اعداد و شمار اور شجرے بیان، اور 5ویں کتاب ڈیوٹیرونومی یا استثناء کہلاتی ہے، اور اس میں تمام احکامات اور قوانین جو پچھلی کتابوں میں ہیں وہ دہرائے گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بھی ذکر ہے۔ ان 5 کتابوں کو گویا توریت کہتے ہیں، اور یہ بات پھر بتاتا چلوں کہ ان کے علاوہ 34 اور کتابوں کو یہودی مقدس اور عہد نامہ قدیم مانتے ہیں، صرف ان 5 کتابوں یعنی توریت کو نہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں کی گفتگو سے الجھ گئے ہیں تو مزید آگے بات بتاؤں کہ یہودیوں کا عہد نامہ قدیم جس کے 46 حصوں میں سے صرف 5 کو توریت کہا جاتا ہے، یعنی عہد نامہ قدیم کو جسے عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں، عہد نامہ جدید یا نیو ٹیسٹیمنٹ کی طرح مقدس سمجھتے ہیں، لیکن وہ صرف کیتھولک عیسائی ہیں، کیونکہ جو پروٹسٹنٹ عیسائی ہیں ان کے نزدیک عہد نامہ قدیم میں سے صرف 39 جو ہیں وہ عہد نامہ قدیم ہے، اور 7 صحیفوں کو وہ عہد نامہ قدیم کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، انجیل میں شامل ہی نہیں کرتے۔ یہ ذرا تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے۔ عہد نامہ قدیم کا جائزہ لینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل 7 مرتبہ ان کے اوپر قیامت خیز تباہی آئی، اس لیے یہ کتاب بھی بار بار گم ہو گئی اور کئی بار اسے دوبارہ لکھا گیا، اور اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہی کہیں تاریخ میں گم ہو گئے اور اب تک ان کی تلاش جاری ہے، لاسٹ ٹرائبس جن کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہودیوں کے قتل، ان کی عبادت گاہوں کی تباہی اور مقدس صحیفوں کے جلائے جانے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ عہد نامہ قدیم بھی محفوظ نہیں رہا، اور موجودہ عہد نامہ قدیم بہت بعد میں لکھا گیا، اور جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسے 7ویں صدی عیسوی میں مرتب کیا گیا، اور جن لوگوں نے اسے مرتب کیا انہیں مسورائی کہتے ہیں، جنہوں نے وہ مسودے جنہیں بوسیدہ یا ناقص پایا انہیں اچھی طرح جانچنے کے بعد ضائع کر دیا۔ ان تمام تباہیوں کے دوران اصل نسخوں کا خاتمہ ہو گیا، اور ہر فرقے نے بعد میں اپنے مفاد اور نظریات کے مطابق توریت میں کمی بیشی، زبان بھی بدلتی رہی، کبھی عبرانی، کبھی رومی، کبھی یونانی، اور میں نے گفتگو کے آغاز میں یہ بات بھی کہی تھی کہ یہودیوں کے 2 مقدس صحیفے،
عہد نامہ قدیم جس کا ایک حصہ توریت ہے اور جسے عیسائی بھی مانتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے تلمود جسے وحی غیر مکتوب کی حیثیت حاصل ہے، یعنی وہ روایات جو یہودیوں کے ہاں انبیاء اور اکابرین سے سینہ بسینہ اسرائیلی علماء تک پہنچے۔ اور اس وقت دو تلمود ہیں، ایک فلسطینی اور ایک بابلی، اور فلسطینی حجم میں بابلی سے کہیں بڑی، اور یہودیوں کی زندگی پر تلمود نے گہرا تلمود ہی زیادہ عام ہے توریت سے۔ یہودی کہتے ہیں کہ جس نے تلمود کی تعلیم سے بے اتنائی برتی اور صرف توریت میں مصروف رہا وہ نجات نہیں پا سکتا اور اس کا کوئی خدا نہیں۔ لیکن جس طرح اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیتا ہے اور پھر سکھاتا ہے کہ کس طرح اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، یہودیوں کے ہاں خدا کا تصور توریت میں کچھ اس طرح سے ہے۔ خداوند انسان کو اس سرزمین پہ پیدا کر کے پچھتایا اور کہا کہ میں نے جس انسان کو پیدا کیا نہ صرف اسے بلکہ حیوان اور پرندوں تک کو ہلاک کر دوں گا کیونکہ ان کے بنانے سے میں دکھی ہوا۔ گویا توریت کے مطابق خدا بھی کوئی کام کر کے انسانوں کی طرح پچھتاتا، اور جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ عقیدہ توحید یہودی عقائد کا ایک جزو ہے، تو اس کے بارے میں قرآن شریف نے اس بات کی سختی سے نفی کی، اور یہود کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت یہودا عزیر ابن اللہ۔ گویا صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جو عقیدہ توحید کو خالصتاً بیان کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی مورخ یا ماہر اسرائیلیات آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ عہد نامہ قدیم یا توریت اپنی درست حالت میں موجود ہے، جبکہ قرآن مکمل اصل صورت میں قیامت تک موجود رہے، کتابی شکل میں بھی اور کروڑوں انسانوں کے سینوں میں بھی۔ ایک اور بات اہم یہ ہے کہ مسلمانوں پر اس حقیقت کے باوجود کہ قرآن کے سوا باقی الہامی کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ ترامیم کی نظر ہو گئی، ہر کتاب کی مکمل عزت اور تکریم لازم، لیکن یہودی صرف توریت یعنی انجیل و قرآن شریف کو تسلیم نہیں کرتے، اور اسی طرح عیسائی توریت اور انجیل کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن شریف کو نہیں مانتے، جبکہ مسلمان سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، یعنی یہودی ہونے کے لیے ماں اور باپ کا یہودی ہونا ضروری ہے، کوئی دوسری قوم یا مذہب کا شخص یہودیت قبول نہیں کر سکتا، اور ان کے مذہب میں کوئی دوسرے مذاہب سے شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کی ریاست اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پہ ہے۔ تاریخ میں یہ قوم نہ صرف بخت نصر، فرعونوں، اہل فارس، مسلمانوں، عیسائیوں، جرمنز، عربوں، یہ سب سے ہی لڑتے رہے، ٹکراتے رہے، لیکن تمام تر دشواریوں کے باوجود ایک قوت بن کے بار بار ابھرتے بھی رہے، اور اسی لیے وہ اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندے یا چوزن پیپل کہتے ہیں۔ کسی پچھلی نشست میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہودیوں کا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی بخت نظر بادشاہ نے تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ کو وہ ساتھ لے گیا، تو جو کہ آج تک نہیں ملا۔ اس عمارت کو فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج دنیا میں فری میسنز اپنی عبادت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرز پہ کرتے، اپنے اجتماع کی جگہوں کو لاجز یا پھر ٹیمپلز بھی کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ تعمیر ہوتے ہیکل سلیمانی کو رومن بادشاہ ٹائٹس نے تباہ کر دیا تھا، یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی ہے، اور اس کی چند باقیات بشمول ایک دیوار گریا مقدس ترین دیوار کے طور پہ آج یہودیوں کے لیے موجود ہے۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ وہ ہزاروں سال سے جس بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ مسیحا بادشاہ آخر الزمان سے پہلے واپس آ کے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے، اور تلمود میں اس مسیحا بادشاہ کا بار بار تفصیلی طور پہ ذکر ہے کہ دنیا کی تمام اقوام پر اس کی حکمرانی ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوم اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تمام یہودی اس کے دور میں ارض مقدس واپس آ جائیں گے، اور دنیا سے بھوک، افلاس، ناانصافی اور قتل و غارت کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا، ایک پرامن دنیا ہوگی یہودی ہے۔ تلمود کے مطابق وہ مسیحا بادشاہ مردوں کو زندہ کرنے کی قوت بھی رکھے گا، اور وہ امن کا پیامبر ہوگا۔
اس کے دور میں تمام اسلحہ دنیا سے ختم ہو جائے گا. یہ میسینک ایج کہلاتا ہے، مسیحا کی دنیا، مسیحا کا زمانہ. اور یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے بہت سے عمل مسیحا بادشاہ کی جلد دنیا میں آمد کو تیز کر سکتے ہیں، اور مستقبل میں ان کے ہاتھوں تعمیر ہونے والے تیسرے ہیکل سلیمانی یا تھرڈ ٹیمپل کے باقاعدہ نقشے تک یہودی تیار کر کے بیٹھے، جو کہ مسجد اقصی کی جگہ تعمیر ہوگا. عبادت کا لازمی حصہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کے لیے دعاؤں پہ مشتمل ہو. وہ ہر وقت دعا کرتے ہیں مسیحا بادشاہ کی آمد. اور بیشتر ماہرین اسرائیلیات اپنے کیلنڈر کے مطابق باقاعدہ ایک وقت بیان کرتے ہیں جس دوران ان کے مسیحا بادشاہ نے آنا ہے. یہودیوں کا کیلنڈر عبرانی زبان میں اینو موندائی کہلاتا ہے، اور یہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب ان کے عقائد کے مطابق دنیا وجود میں آئی تھی، یعنی تقریباً 6000 سال پہلے. اور تبھی اینو موندائی کی مناسبت سے اس وقت آج یہودی کیلنڈر 5776 AM، کیونکہ یہ کیلنڈر یعنی دنیا کی تخلیق کا وقت 3761 سال قبل مسیح بیان ہوتا ہے. یہودیوں کے مطابق ان کا سال 6000 AM، جو کہ عیسوی سال سن 2239 بنتا ہے، اس دور کا آغاز ہوگا جب ان کے بادشاہ مسیحا کو بہر صورت دنیا میں واپس آنا ہے. یعنی تب دنیا کو 6000 سال دنیا کی تخلیق کو مکمل ہو چکے ہوں گے، اور 7000واں سال ایک مختلف دور کا آغاز ہوگا یہودی کیلنڈرز کے مطابق. یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ، سیٹرڈے یا یوم سبت بھی ہر 6 روز کے بعد وہ دن ہے جب تخلیق کائنات کے دوران آرام کا دن تھا، 7واں. گویا 7ویں دن کو، 7ویں ہندسے کو اسرائیلیات میں اہمیت حاصل ہے، اور 7واں 1000 سال کا آغاز وہی بہت اہم ہوگا، اور تبھی وہ دور شروع ہوگا یہودیوں کے مطابق جب ان کے مسیحا بادشاہ دنیا میں آئے. یہ تمام تذکرہ یوں ضروری کہ ہم مسلمان یہ مان رکھتے ہیں کہ اب کوئی مسیحا بادشاہ آنے والا نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ آخری پیغمبر تھے جو اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، اور جن کو یہودیوں نے مسیحا سمجھنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ انہیں شان و شوکت اور طاقت و دبدبے کے بجائے راہ راست پہ آنے کی تلقین کرتے تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک لے گئے، اور اب جس شخصیت کا بنی اسرائیل کو انتظار ہے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے دوبارہ ان کی گمشدہ عظمت کو بحال کرے گا، اور ایک کیلنڈر بنا کے سامنے اسے دیکھتے رہتے ہیں. وہ کوئی مسیحا نہیں بلکہ مسلمانوں کے نزدیک دجال. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ. خوش آمدید. علماء کی ایک بڑی تعداد توریت اور قرآن کا بغور مطالعہ کر کے آخر الزمان اور دجال کا تعلق بنی اسرائیل سے ایک بالکل مختلف انداز میں بھی بیان کر، جس کا تعلق واقع اجل سے ہے. فرعون کی ہلاکت کے بعد اس کے پنجے سے آزاد ساری قوم ایمان لے آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ کوہ طور پہ جا کر اعتکاف کریں، جس کے بعد انہیں توریت دی جائے. قرآن شریف کی وہ آیت. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس کو ڈھا کر برابر کر دیا، اور موسیٰ گر پڑا بے ہوش ہو کر. یہی موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میقات 30 روز سے بڑھا کے 40 روز کر دی. لیکن اس دوران جب وعدے کے مطابق 30ویں دن کی شام تک
موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو قوم میں یہ افواہ پھیل گئی کہ یا تو موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں یا کوہ طور پہ اللہ نے انہیں رد کر دیا ہے، جس کے بعد وہ غم زدہ ہو کر کہیں چلے گئے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ وہ جو ہمیں نکال کر یہاں تک لایا تھا غائب ہو گیا، اس لیے ہمارے لیے ایسا خدا بناؤ جو ہمیں آگے رستہ دکھائے۔ ہارون علیہ السلام نے تمام لوگوں سے کہا کہ اپنی بیویوں، لڑکوں، لڑکیوں کے زیورات اکٹھے کریں، اور اس کے بعد قوم نے ایک سونے کا بچڑا تیار کر دیا۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بچڑے کی عبادت سے روکنے کی کوشش کی، لیکن خود کو ان کے سامنے بے بس پایا، اور صرف 10 ہی دنوں میں پوری بنی اسرائیل قوم ایک بار پھر منحرف اور نافرمان بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی تو وہ جلد پہاڑ سے اترے کوہ طور سے، اور سب سے پہلے ہارون علیہ السلام سے باز پرسے کہ وہ اس فتنے کے دوران کیا کر رہے تھے، اور انہیں یہ سب کچھ بتانے وہ پہاڑ پہ کیوں نہیں آ گئے۔ جب ہارون علیہ السلام نے انہیں حالات کی پیچیدگی سے آگاہ کیا تو حضرت موسیٰ مطمئن ہوئے، اور پھر انہوں نے ہارون علیہ السلام اور دیگر مومنین کے لیے دعا کی۔ لیکن جرم یعنی بچڑے کی پوجا کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد موت کے گھاٹ اس طرح اتر گئے کہ انہوں نے خود ایک دوسرے کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے سے متعلق کئی یہودی اور مسلمان علماء کئی سوالات اٹھاتے ہیں، مثلا یہ کہ آخر ان 10 دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ ساری ہی قوم نافرمان ہو گئی۔ ایک بار پھر بچڑا کس نے اور آخر کیسے بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اتنی سخت سزا کیوں دی، اور اگر وہ شخص جس نے کئی روایات کے مطابق بچڑا بنایا تھا تو اسے حضرت موسیٰ نے کیوں چھوڑ دیا؟ قوم کو تو سزا دے دی گئی، لیکن بچڑا بنانے والا کیسے بچ نکلا؟ ایک خیال علماء کے درمیان یہ ہے کہ اس وادی میں دجال بنی اسرائیل کے سامنے ایک انسانی روپ میں اس وقت بھی ظاہر ہوا تھا، سامری کی شکل میں، جس نے تمام ہی قوم کو بھٹکا دیا۔ سیاق و سباق سے بہت سے علماء یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اصلاً دجال اکبر ہے، اور اگر اس وقت اسے مارنے کی کوشش کی گئی تو اس کی موت واقع نہیں ہوئی، اس لیے بچڑا بنانے والے کو مارنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بچڑے یجل کو پکڑا، پہلے اسے آگ میں جلا کے خاکستر کیا، اور پھر اس خاکستر کو باریک پیس ڈالا اور اس کو پانی میں بہا دیا۔ مذاہب اور الہامی کتابوں پر گہری نظر رکھتے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے ہر پیغمبر کو فتنہ دجال سے ڈرایا گیا۔ کیا اس کا مفہوم یہ لیا جائے کہ دجال ایک شخص نہیں بلکہ کسی فلسفے یا طاقت کا نام ہے؟ احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے پہلے دجال کو آخری دور میں ظاہر ہونا ہے۔ عام سوال یہی کہ کیا وہ بطور ایک انسان کہیں موجود ہے جو اس سے پہلے بھی ظاہر ہوتا رہا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بیان ہوتا ہے، اور آخر الزمان میں ایک بار پھر بڑی حیثیت میں ظاہر ہوگا؟ اس کو اور ابلیس کا کیا تعلق ہے؟ اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے موجود ہے تو کیا واقع اجل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے علاوہ بھی کہیں اور ظاہر ہوا، کسی اور دور میں؟ یا علماء کو کسی اور واقعے کے دوران دجال کی موجودگی کا شک بھی ہوا؟ یہ عجب معاملہ ہے کہ نہیں کہ تاریخ صرف 2 بار، تمام مذاہب کی تاریخ صرف 2 بار دجال کی موجودگی کا سراغ ہوئی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور دوسرا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تمیم داری کی حدیث میں ملتا ہے۔ تمیم داری ایک عیسائی تھے جنہوں نے مدینہ میں اسلام قبول کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے دجال سے متعلق جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر، لیکن یہ واضح نہیں کہ وہ ایک خواب تھا، یہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ہوش و حواس میں اور کوئی جیتی جاگتی مخلوق تھی جو ان کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ وہ نماز کے بعد سنیں کہ حضرت تمیم داری نے کیا دیکھا۔
جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تجربہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو میں نے تم سے کہا۔ حدیث حضرت عامر بن شراجیل کے حوالے سے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں تمیم داری کا بیان کردہ واقعہ سناؤ۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ قبیلہ بنو لخم اور قبیلہ بنو حزام کے 30 لوگوں کے ہمراہ بحری جہاز میں محو سفر تھے کہ پانی کی بھبری موجوں نے ان کے جہاز کو رستے سے بھٹکا دیا۔ وہ 1 ماہ تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک جزیرے کے قریب جا نکلے اور غروب آفتاب کے وقت جہاز کو جزیرے کے قریب لے گئے۔ پھر چھوٹی کشتی میں بیٹھ کے وہ جزیرے تک پہنچے اور اس میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہیں ایک گھنے اور موٹے بالوں والا جانور دکھائی۔ بالوں کی کثرت کے باعث پتہ نہ چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی جانب کون سی۔ انہوں نے تعجب سے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ تو جواب دیا اس مخلوق نے جساسہ۔ انہوں نے پوچھا کہ جساسہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ تم اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ رہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت خواہش مند ہے۔ اس جساسہ نے جب اپنا نام بتایا تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ کوئی شیطانی تو نہیں۔ ہم نے جلدی سے اس خانقاہ کا رخ کیا اور جب وہاں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجثہ انسان دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو۔ اس نے کہا کہ تم میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب ہیں اور ایک بحری جہاز میں سوار تھے کہ سمندر کی طوفانی وپری لہروں نے ہمیں دربدر کر دیا اور ہمیں جزیرے تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بیسان کے کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ ہاں، پھل آتے ہیں۔ بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک ہے جو نہر جالوت کے جنوب مغرب میں واقع۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے جھیل تبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ کیا اس میں پانی موجود ہے اور کتنا پانی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ بہت پانی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ عنقریب پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زخر چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ امی پیغمبر کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر چکے اور مدینہ منورہ میں مقیم۔ اس نے پوچھا کیا عربوں سے ان کی جنگ ہو چکی؟ ہم نے کہا ہاں ہو چکی۔ اس نے کہا نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور سب نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا یہ سب کچھ ہو چکا؟ ہم نے کہا بالکل، یہ سب کچھ ہو چکا۔ اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کریں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے خروج کا حکم ملے گا، میں نکلوں گا اور ساری دنیا کے ہر شہر کا چکر 40 روز میں لگا لوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہ 2 شہر مجھ پہ حرام کر دیے گئے۔ ان میں سے کسی شہر میں اگر میں داخلے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا ایک فرشتے سے ہوگا جو تلوار لیے میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ مجھے ان شہروں میں جانے سے روک دے گا، یعنی مکہ اور مدینہ کے تمام رستوں اور شاہراہوں پر بھی فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا زمین پہ مارا اور فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میرے بیان کے مطابق تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، وہ یعنی دجال شام کے سمندر یعنی بحر متوسط یا یمن کے سمندر یعنی بحر عرب میں ہے، لیکن نہیں،
وہ مشرق میں ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا، اور حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث ذہن میں محفوظ کر لی۔ تو کیا دجال کسی ایسے جزیرے میں ہے جو کہ مدینہ منورہ کے مشرق میں، یا پھر ان سمندروں میں جو کہ مختلف جگہوں پہ بیان کیے جاتے ہیں، اور کیا وہ جزیرہ جس کا ذکر ہوا یہ بھی کہیں ان سمندروں میں ہے؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔ خوش آمدید۔ دجال کا فتنہ عظیم ترین فتنہ بیان ہوتا ہے، لیکن وہ کہاں ہے، کب سے ہے، اور اس کا ظہور کس مقام پر کس وقت ہوگا، اس بارے میں قرآن شریف میں ذکر ہے، خصوصاً تب جبکہ اہم ترین مذاہب میں آخر الزمان کے حوالے سے اس کا اہم ترین کردار ان کے بیشتر علماء دجال ہی بیان۔ کیا حکمت ہے ہم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس فتنے کا بہت خوف تھا۔ تمام انبیاء سابقین نے بھی اپنی امتوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کے اس فتنے سے ڈرایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں ذکر نہ آنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس پہ بات میں آئندہ کروں گا، لیکن خروج دجال سے پہلے ایک اہم واقعہ یوں پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک عیسائی احماق یا دابق کے مقام پہ پڑاؤ نہ ڈالے۔ دابق کی تاریخی بستی شام کے شہر حلب کے نزدیک ترکی کی حدود سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جو کہ اس وقت روئے زمین پہ بہترین لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوں گے تو عیسائی کہیں گے کہ تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ، پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کرنے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں تب تک کئی جنگیں ہو چکی ہوں گی جن میں مسلمان کامیاب ہوئے ہوں گے، عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہوگا، اور وہ پھر مسلمانوں کے لشکر میں اسلام قبول کرنے کے بعد لڑیں گے۔ لیکن مسلمان کہیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں سے نہیں الگ ہو سکتے۔ لڑائی شروع ہوگی اور مسلم لشکر کا 1/3 حصہ میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا۔ لشکر کے 1/3 لوگ شہید ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء، اور باقی 1/3 لشکر فتح حاصل۔ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور یہی لوگ قسطنطنیہ فتح کریں۔ جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا کے مال غنیمت وغیرہ تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان درمیان میں آ کے آواز لگائے گا کہ لوگو، تمہارے بعد مسیح دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا۔ شیطان کی خبر سن کے لشکر اسلام کے سپاہی گھبرا کے وہاں سے نکلے۔ خبر تو باطل ہوگی، غلط ہوگی، لیکن جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعی مسیح دجال کا ظہور ہو چکا۔ ماما باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خروج دجال سے پہلے 3 سال بہت سختی اور شدت کی، لوگ ان سالوں میں خوراک کی شدید قلت کے شکار ہوں گے۔ پہلے سال اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک دے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 پیداوار بند کرے۔ پھر اگلے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 پیداوار بند کرے۔ اور پھر تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی ساری بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی ساری پیداوار بند کرے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ گرے گا اور زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا۔ روئے زمین پہ جتنے بھی سایہ دار درخت ہوں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ بچائے گا۔
لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھیں گے، یہی ان کے لیے خوراک کا کام ہے۔ یہ دجال کے ظہور سے پہلے ہوگا، جو کہیں موجود ہے لیکن کہاں ہم نہیں جانتے۔ مدینہ کے مشرق میں کس طرف، یا کسی جزیرے میں، کسی سمندر میں؟ کون سا جزیرہ؟ کیا برمودا ٹرائینگل؟ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔